دین پر عمل ہو. کوئی غیر مقلد ایک رکعت نماز کے پورے فرض قیامت تک نہیں بتا سکتا. ایک رکعت میں کتنی سنتیں ہیں قیامت تک نہیں بتا سکتا فقہ کی مدد کے بغیر. ایک رکعت میں کتنے مستحبات ہیں اس کو پتہ نہیں ہے. تو کامل دین اگر ملے گا. اب آپ تو فقہ اور حدیث پڑھے بیٹھے نا ماشاءاللہ. اب دیکھو حدیث میں فقہ میں ترتیب سے پوری سنتیں 2 سطروں میں لکھی مل گئی آپ کو فقہ میں. لیکن پوری سیاستہ رکھ کر آپ خود سنتیں تلاش کریں پوری سیاستیں آپ کو پوری ملیں گی. پوری سیاستہ آپ سب نے رکھ کر سنتیں تلاش کر کے دیکھیں آج کہ جن کو فقہاء نے سنت لکھا ان میں کہاں کہاں ہے. آپ نہیں تلاش کر سکتے پوری سیاستہ سے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا امام ابو حنیفہ کو حدیث کا علم کم تھا. 3 حدیثیں تھے کہتے آتے 3 اور بڑا اشار کرے گا 17 حدیثیں آتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. اور امام بخاری رحمۃ اللہ کو ایک روایت میں 6 لاکھ ایک میں 2 لاکھ روایتیں یاد ایک میں 3 لاکھ. تو میں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو 3 لاکھ یا 6 لاکھ یاد کی اللہ تعالیٰ یقین ان کو اجر عطا فرمائیں گے. انہوں نے بڑی محنت کی نا ساری زندگی. لیکن وہ 6 لاکھ حدیثیں یاد کر کے ہمیں ایک رکعت نماز کا پورا طریقہ نہیں سکھا کے گئے کہ ایک رکعت ہم پڑھ سکیں. ایک رکعت نماز ہمیں ان کو ثواب ملے گا لیکن ہم اسی 3 والے کے پاس جائیں گے جو پوری نماز سکھا گیا. کیونکہ ہم نے تو نماز پوری پڑھنی ہے نا. اس لیے جس کو 3 ملی یا 17 ملی الحمدللہ وہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک ایک فرض ہمیں بتا کے گیا ہے. ایک ایک واجب ہمیں سمجھا کے گیا ہے. اس لیے ہم محتاج اس کے ہیں اس کے محتاج نہیں. تو اس لیے ائمہ 4 نے فقہاء دین کو مکمل شکل میں مرتب کرتے ہیں. محدثین کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے پورا مکمل مرتب کرنا ہے تو جو مل گیا یا لکھ دیا جو نہیں ملا نہ سے. اس لیے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جب تک یہ کرتے ہیں نا تو لا ہدایہ لے کے آ میں بخاری لے کے آتا ہوں, تو قدوری لے کے آ میں ترمذی لے کے آتا ہوں. بڑا جناب زور سے تقریر کر رہا تھا. میں تعلیم الاسلام کا پہلا ایسا لے کے چلا گیا. میں تعلیم الاسلام لے کے آ گیا ہوں. ہدایہ تو بڑی کتاب ہے اردو سارے سمجھیں گے. یہ تعلیم الاسلام میں 2 سطروں میں صرف 2 سطروں میں ایک بچے کو نے کھڑا کر پڑھ کے سنا بھی شرط نماز کی کتنی ہے جی 7 میں سنا پڑھ کے 7 شرطیں سنا دی. میں نے بھی سامنے سن لی کہ نماز کی شرطیں 7 ہے. ہر نمازی کو شرطوں کا علم ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں. میرے کو بھائی صاحب لا بخاری ہے شرطیں سنا ذرا. تو کہتا ہے ہدایہ لے کے آ, تو تعلیم الاسلام کے آگے نہیں چل سکتا. میں نے کہا ایک دن میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا تو تعلیم الاسلام کا ایک بچہ پڑھ رہا تھا. 2-4 بچے یہ آ گیا. 2 پروفیسر غیر مقلد 8-10 لڑکے کالج کے کوئی 2 حرفی کوئی غیر مقلد. بیٹھنے سے پہلے کہتا ہے دیکھ لو فرق سمجھ لیا نا, فرق سمجھ لیا. یہ کا گزارا فقہ پر ہے ہمارا قرآن حدیث پر ہے. دیکھا پروفیسر صاحب بیٹھ جائے. آپ کو بغیر جھوٹ بولے روٹی ہضم نہیں ہوتی. تو ہم نے کون سا جھوٹ بولا؟ میرے کہا تو کہتا ہے میرا ہمارا بخاری پر گزارا ہے. میں نے کہا یہ کتاب الصلاۃ ہے بخاری میں, کتاب الاذان پہلے میں نے نکالی نا. کتاب الاذان کتنے صفحے پھیلی ہوئی ہے لیکن اذان بخاری میں ہے ہی نہیں کہیں. کوئی بخاری نے صاحب نے رکھ کر اذان صرف کہنا چاہے نا مسجد میں جا کر تو اذان نہیں ملے گی بخاری میں. کتاب الاذان ہے اذان نہیں ہے. اب میں نے ترجمہ بخاری لڑکوں کو پکڑا دی اور عربی اسے دے دی. میرے تلاش کر پوری کتاب الاذان دیکھ. اب وہ دیکھے دیکھتا 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 ہاں مل گئی. کیا ملا؟ یشفع الاذان ویوتر الاقامہ. کیا مطلب کہ اذان کہتے 2 دفعہ کہو اذان اذان تاکہ شفا ہو جائے. اقامت کہتے 1 دفعہ کہو اقامت.
کہ نہیں کلمات دورے کہنے ہیں، میرے کو وہ کلمات کا ہے کہ وہ تو بخاری میں نہیں ہے. جنائز کہاں تک ہے بخاری میں، کتنے صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے کتاب الجنائز، لیکن جنازہ پڑھنے کا طریقہ وہاں نہیں ہے. نکال دے. دیکھنے لگا، اب جیسے اس نے کہا تھا اب اس کا پسینہ بہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو جھوٹ بولتے اور بخاری پر جھوٹ بولتے، جب بھی جھوٹ بولتے بخاری پر بولتے. مل گیا کیا حضرت واحد جنازہ پڑھائی 4 مرتبہ نجاشی کی اللہ تکبیر کہی. تو میں نے اس کو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو تیرا جنازہ پڑھا گیا ہے؟ اتنا تو نہیں، باقی بھی ہے. میں باقی کون سا ہے وہ نکال. ابن عباس نے فاتحہ پڑھی. میں نے کہا وہ تو نبی نہیں ہے. تو کہتا ہے نبی کی باتیں ہیں. پھر فاتحہ اس نے کس تکبیر کے بعد پڑھی تھی؟ پہلی کے بعد، دوسری کے نکال بخاری میں نکال کہاں پڑھے، پتہ نہیں کہاں پڑھی تھی. میں نے کہا بخاری شبد رکھ کر کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، بخاری شبد رکھ کر کوئی نماز کی 1 رکعت نہیں پڑھ سکتا، بخاری شبد رکھ کر کوئی اذان نہیں دے سکتا. تو مجھے بڑا غصے کہتا ہے بخاری نماز نہیں پڑھتا تھا. میں نے کہا یہی تو اب سوال ہے کہ جو صحیح بخاری میں نماز نہیں تو بخاری نماز کیسے پڑھتا تھا؟ اب کہتے ہیں امام شافعی کا مقلد تھا، ان کی فقہ کے مطابق پڑھتا تھا. ہمارے پاس تو جواب ہے اس کا. امام بخاری نے جنازے نہیں پڑھے، ہم کہتے ہیں یقیناً پڑھے، لیکن وہ امام بخاری کے مقلد تھے، اس لیے امام شافعی کے مقلد تھے، اس لیے شافعی کی فقہ کے مطابق جنازہ پڑھتے تھے، اس کے مطابق نہیں پڑھتے تھے. تو دیکھو ایک تو ہے وسائل، ایک ہے تحقیق. تحقیق بھی صرف فقہا کی مکمل ہوتی ہے اور کسی کی مکمل نہیں ہوتی. تحقیق یاد رکھیں، تحقیق کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک ثبوت، تقابلی دیر کا پرچہ ہوگا، تقابلی کی کاپی لکھ رہی ہوگی آپ کی، توجہ آگاہ فرمائے. اسی موضوع سے متعلق ہے یا کسی اور موضوع سے؟ ہاں ٹھیک ہے، اسی موضوع سے ٹھیک ہے. اب دیکھیے تحقیق کے 3 درجے ہیں. پہلا ثبوت کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں. صرف ثبوت سے بس آگے دلال دیے، میں نے شروع میں برادر نے بتا دیا تھا آپ کو. آگے ہے رفع تعارض. تو محدثین صرف پہلا کام کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، بس. اب اس میں کہ یہ کلی والی حدیث صحیح ہے، اس میں صحیح ہے، کلی کا صحیح ہے، لیکن کلی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس پر محدث کا کوئی بحث نہیں. یہ فقیہ بتائے گا. حضرت نے کلی بھی فرمائی، وضو میں بوسہ بھی لیا. ان دونوں میں سنت کون سی ہے یہ فقیہ آپ کو بتائے گا، محدث نہیں بتائے گا. اگر کہیں حدیثوں میں تعارض ہے، اس تعارض کو یہ رفع نہیں کرے گا. تو کامل تحقیق بھی صرف فقہا نے کی اور وسائل بھی صرف فقہا کے پاس ملتے ہیں. اس لیے ابھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فقہا کے سپرد کیا ہے لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اب میں سمجھا رہا تھا کہ فقہ ایک خاص گہرائی کا نام ہے. اللہ تعالی نے بہت آسان انداز میں سمجھایا ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ شک والفتح. اللہ نے فرمایا اذا جاء امر من الامر او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم. آگے کیا ہے؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقہ کا تعارف استنباط کے لفظ سے کرایا ہے. استنباط کس کو کہتے ہیں؟ یہ پانی جو زمین کی تہ کے نیچے ہے، اس کو نکال لینا. کنواں کھود کے نکال لو، ڈلکا لگا کے نکال لو، ٹیوبر لگا کے نکال لو. اب سمجھے اللہ تعالی نے لفظ استنباط بھی ہمیں کتنا کچھ سمجھا دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جتنا انسانی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، اتنی ہی اسلامی زندگی کے لیے فقہ ضروری ہے. پانی کے ساتھ مثال دی ہے نا، جیسے پانی کے بغیر نہ کپڑے دھلے، نہ وضو ہو، نہ غسل ہو، نہ کچھ ہو. فقہ کے بغیر نہ کوئی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے کے مسائل جان